أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، اننا في البحر غم مغرق رضي لنا سهل لنا اشكالنا. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمته حبيبه الكريم: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کی کائنات کے لیے جس نے سارے عالم کی تخلیق فرمائی اور ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنا کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. یہ اس کا بے پناہ کرم ہے، بے پناہ احسان ہے. آج ہم اور آپ یہاں پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. نہ تو منقبت بھی پڑھی گئی، تو یہ محفل پاک جو منعقد ہوئی خصوصی طور سے ہمارے برادر عزیز جناب محمد جاوید احمد بادشاہ کی والدہ زہرا خاتون کے سال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ان کے والدہ کے جملہ صغائر و کبائر ظاہر و باطن گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع النور شریف کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا فخر دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اسی مہینے کی 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کی ہر نیک جائز تمناؤں کو قبول فرمائے. لہذا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ پڑھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یقیناً ماں باپ کی کتنے احسانات اولاد پر ہوتے ہیں. زندگی بھر انسان اپنے والدین کی خدمت کرتا رہے پھر بھی ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا. جیسا کہ ایک روایت پاک میں ہے، ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں بہت بوڑھی تھی اور میں انہیں حج کے لیے لے گیا تو 6 میل کعبہ شریف سے 6 میل دور میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں پر بیٹھایا اور وہاں سے لے گیا، مطاف میں حاضر ہوا اور اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بیٹھا کے طواف کرایا، انہیں مکمل حج کروایا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے والدہ کے حق کو ادا کر دیا. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو اپنے والدہ کی حق کی بات کر رہا ہے
تو نے اپنے والدہ کے ساتھ بہت اچھا کام کیا، لیکن سن لے جو کام تو نے کیا ہے اپنے والدہ کے ساتھ، جو حسن سلوک کیا ہے، تیری ماں نے تجھے پیدا کرنے میں جتنے جھٹکے لیے اس ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی کتنے احسانات ہیں، یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بندوں کو ترغیب دی، حکم دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک روایت میں آیا والدین کی فضیلت کے تعلق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور حج مقبول کیا ہے معلوم آپ کو؟ کہ جب بندہ حج کرنے جائے، ایک تو حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن حج مقبول کیا ہے؟ جس کا حج قبول ہوتا ہے اسے انعام کیا ملتا ہے؟ تو اسے انعام یہ ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو بندہ حج کرے، تو جب وہ حج کر کے واپس ہوتا ہے تو گناہوں سے ایسا ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو، یعنی اس کے ذمے پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جو کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے تب سبحان اللہ۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں نعم اللہ اکبر وعدیہ، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے اور پاک ہے۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ کہ جو 100 مرتبہ دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب دے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ہم لوگوں کو بڑی ترغیب دی اور فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ میں دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، اور جب وہ اور ان سے اف تک نہ کہنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک یہ ہوتا ہے پلٹ کر جواب دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو، یعنی جس چیز کا وہ تمہیں حکم دے شریعت کے مطابق اس حکم کی فوراً تعمیل کرو، اس حکم پر عمل کرو، اور اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو بچھائے رکھو، ان سے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، ان سے جو ہے جب ان کی طرف دیکھو تو محبت کی نگاہ سے دیکھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ والدین کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بہت سی ایسی حدیث پاک ہے جن میں حضور علیہ السلام نے امت کو ترغیب دی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن بندے کو احساس اس وقت ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ہو جب وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی، جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے۔ آج ہمارے پاس اپنی جسمانی طاقت ہے لیکن ہمیں اس طاقت کا اندازہ نہیں ہے، لیکن کل جب ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے تب ہمارے زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، کاش کہ ہماری جوانی کے دن ہوتے تو ہماری خوب بندگی کرتے، خوب سجدے کرتے، لیکن بڑھاپے سے جوانی کی طرف پلٹنا نہیں۔ اب افسوس کے علاوہ بندے کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے جب والدین حیات رہتے ہیں، ایک والد جب اپنے بیٹے کو غصے کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بری بات پر ڈانٹتا ہے، تو بچہ جو ہے ناراض ہو جاتا ہے کہ والد محترم مجھ سے سختی سے بات کر رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ڈپٹ رہے ہیں،
کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے اور جب بیمار ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دوا علاج کرانے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، اس وقت یہی بات آپ کو اپنے سینے سے لگا کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ یہی بات جو ہے آپ کو جو ہے 9 مہینہ اپنی پیٹ میں رکھتی ہے اور مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ بعد میں جب پیدائش ہوتی ہے، آپ کے پیشاب اور پاخانہ سے سردی کے موسم میں بستر گیلا ہو جاتا ہے تو وہی ماں گیلے بستر پر اپنی رات گزار دیتی ہے، لیکن آپ کو اپنے سینے پر سلاتی ہے۔ وہ ماں کتنی مہربان ہوتی ہے کہ دودھ کی شکل میں بچے کو اپنا خون پلاتی ہے، اسے پر اس کی پرورش کرتی ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ جب یہی بچے بڑے ہو کر ماں باپ کو تکلیفیں دیں، ماں باپ کو پلٹ کر جواب دیں، تو سوچئے بھلا ان کے ساتھ ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر چاہے اپنے بندے کے گناہ کو مؤخر فرما لیتا ہے، یعنی آخرت میں اس کی سزا دیتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان اتنے بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، آج جب وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تو ان کی اولاد ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جیسا تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ویسا تمہارے پاس پلٹ کر آنا ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جسے لکھتے آپ ہیں لیکن پڑھ کر تمہاری اولاد تمہیں سناتی ہے۔ جب احساس ہوتا ہے، جب آپ باپ بنتے ہیں، جب ایک عورت ماں بنتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین نے کتنی محنت سے ہماری پرورش کی ہے، کتنی تکلیفیں اٹھا کے ہمیں پروان چڑھایا ہے، ہم نے جوانی کی منزلیں طے کی ہے، پھر اپنے والدین کی پرورش کی بنا پر، اپنے والدین کے حسن سلوک، اپنے والدین کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنے۔ لیکن ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں تو بچہ تو جو ہے ان کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ بچپنے میں جو ہے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے ایک چیز کے بارے میں 10 مرتبہ سوال کرتا ہے، ماں یہ کیا ہے؟ ماں بتاتی ہے یہ فلاں چیز ہے، پھر تھوڑی دیر میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے، ماں پھر بتاتی ہے، 10 بار بچہ پوچھتا ہے، 10 بار ماں جواب دیتی ہے۔ لیکن بڑھاپے میں جب باپ یا ماں بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اگر ماں باپ نے ایک بات کو 2 بار کہہ دیا اپنی اولاد سے تو بیٹا پلٹ کر جواب دیتا ہے، تم ایک چیز کی جھل لگائے رہتے ہو، تم تو جو ہے ایک بات کو بار بار کہتے رہتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہی تو ماں باپ تھے جو بچپنے میں تمہارے ایک سوال کا جواب 10 مرتبہ دیتے تھے۔ آج تمہیں اپنی باپ کی، اپنی ماں کی آواز بھی بری لگ رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب تک والدین ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، جیسے ہی ہمارے والدین ہم سے جدا ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کاش ہماری ماں واپس آ جائے، کاش ہمارے باپ واپس آ جائیں تو ہم ان کی خوب خدمت کریں، ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں۔ لیکن ہوتا ہے کیا؟ بس افسوس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں کہا تھا، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی نہ قدری نہ کر، دھوپ کاٹے کی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا، دھوپ کاٹے کی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ یہی وہ والدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا دل عطا فرمایا ہے کہ بندہ لاکھ گناہ کرے، اولاد اپنے والدین کی خوب نافرمانی کرتا رہے، لیکن ایک مرتبہ بیٹا اپنے غلطیوں پہ شرمندہ ہو کے اپنی ماں کے پاس یا اپنے باپ کے پاس آ کر معافی کرتا ہے تو دیکھیے ماں کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تم نے زندگی بھر اپنی ماں کا دل کو دکھایا، لیکن ایک بار آ کر آپ اپنی ماں سے کہہ دیجیے امی جان مجھ سے بڑا غلطی ہو گئی ہے، آپ میری اس غلطی کو معاف فرمائے، تو میرا تجربہ یہ کہتا ہے ماں پلٹ کر یہ نہیں کہتی کہ تو نے بہت غلطی کی ہے، تو نے بہت میرا دل دکھایا ہے، ماں تو پلٹ کر جواب دیتی ہے بیٹا تو نے غلطی ہی تو کی ہے۔ اتنا بڑا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کو دیا۔ سنیے، ایک بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ حج
حج کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں اس مرتبہ حج میں بہت رش ہوا، لاکھوں کا مجمع حاضر ہوا، بھاری تعداد میں لوگ حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی پروردگار عالم اتنے سارے لوگ حاضر ہوئے ہیں، سب کا حج قبول ہوا یا کوئی باقی رہ گیا؟ سب کا حج قبول ہوا یا کوئی بندہ ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ رات ہوئی، آپ سوئے تو خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ جتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک بندہ ایسا ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! اور وہ بندہ کون ہے؟ محمد بن ہارون بلخی۔ بتایا گیا حضرت مالک بن دینار کو محمد بن ہارون بلخی ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، حج کے موقع پر الگ الگ خیمے رکھتے ہیں، الگ الگ ملک کے لوگ الگ الگ مقامات پر ٹھہرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں خیمے میں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بلخ کے لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ لوگوں نے بتایا فلاں مقام پر بلخ کے لوگ ٹھہرے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ کہا محمد بن ہارون بلخی وہ تو بڑا نیک شخص ہے، وہ تو 25واں حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ کون سا حج؟ 25واں حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ کہا وہ ہے کہاں؟ کہا کہ فلاں پہاڑی پر جو ہے خیمہ لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، بڑا ہی نیک بندہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے جب سنا کہا یہ لوگ تو بڑی تعریف کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے تو حکم ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد اور جب اس کے قریب پہنچے کیا دیکھتے کہ وہ مصلی بچھائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس سے پوچھتے ہیں آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ وہ کہتا ہاں میں محمد بن ہارون بلخی ہوں۔ اور آپ مالک بن دینار تھے؟ ابھی حضرت مالک بن دینار نے نام نہیں بتایا، کہا کہ آپ مالک بن دینار ہیں۔ وہ حضرت مالک بن دینار حیرت میں پڑ گئے کہ ابھی تو میری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے اسے نام بھی نہیں بتایا، لیکن یہ کیسے اس کو معلوم کہ میں مالک بن دینار ہوں؟ حضرت مالک بن دینار جو ہے حیرت میں تھے۔ اس کے بعد جو ہے محمد بن ہارون بلخی نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا بس ایسے ہی آیا، کوئی بات نہیں تھی۔ کہا کہ نہیں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام بتاؤ۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ تم اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے کہ تمہیں بتایا گیا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ اب تو حضرت مالک بن دینار اور بھی زیادہ حیرت میں آ گئے، کہا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ کہا کہ میں 25 سال سے مسلسل حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن جب بڑا کا وقت ہوتا ہے، واپسی کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ حاضر ہوتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں ہوا، میں لوٹ جاتا ہوں، آئندہ سال پھر امید پر آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول فرمائے۔ میں 25 حج کر یہ میرا 25واں حج ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے تمہارا حج قبول نہیں ہوتا؟ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں یہ بات چھوڑیے، جانے دیجیے۔ حضرت مالک بن دینار نے جب بہت زیادہ جو ہے اصرار کیا تو محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں سنیے میں بڑا ہی مالدار تھا، میں بڑا ہی دولت مند تھا، دولت نے میری لت خراب کر دی، میں شراب کا عادی ہو گیا، شراب پینے لگا۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، عصر کا وقت تھا، میں گھر میں داخل ہوا، ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ! میں نے اپنی ماں سے کہا امی جان اے ماں مجھے جو ہے روٹیاں دو۔ ماں نے مجھ سے کہا اے بدبخت تو روزہ نہیں رکھتا لیکن جو روزہ رکھتے ہیں ان کا تو احترام کر۔ جب میری ماں نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے اپنی ماں کو ایک تماشا مارا۔ اللہ اکبر کبیرہ! ماں تندور میں گر گئی،
تو یہ معاملہ ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہت نیکیاں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمارے والدین ہم سے جدا ہو جائیں، والدین کی خوب خدمت کریں، کسی بھی چیز کا حکم دے فوراً عمل کرے، اور کبھی ماں کا دل دکھا دیا ہو تو پلٹ کے آ جائے اپنی ماں کے پاس۔ وہ تو اتنی محبت کرتی ہے کہ بچوں کی ہر غلطیوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ماں سے محبت کرے، باپ سے سچی محبت کرے، ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ یقیناً جب آپ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں اور آپ جو ہے لاکھ نیکیاں کرتے رہے تو اس نیکیوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ گھر پہ بوڑھے ہیں، ماں باپ کو دوا علاج کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے، اور آپ مزارات پر جا کر جو ہے وہاں جھاڑو دیں، مزارات کے اپنے پیر کے یہاں بیٹھے رہے، تو ایسے جو ہے بزرگوں کے یہاں حاضری دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ بوڑھے ماں باپ گھر پہ ہیں اور آپ 40 دن کے لیے جماعت میں نکل جائے تو ایسی جماعت سے کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے، تمہاری جنت یہی ہے۔ دیکھیں حضرت اویس قرنی کے بارے میں کیا آپ نے نہیں سنا؟ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ہی مرتبہ ان کو مرتبہ کیسے ملا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرن کی طرف ایک شہر ہے، اس کی طرف جو ہے آپ اپنے قمیص کے بٹن کھول دیتے اور کہتے اس طرف سے مجھے محبت کی ہوائیں آ رہی ہیں، وفا کی جو ہے صدائیں آ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ادھر میرا ایک امتی اویس رہتا ہے، جب اس سے تم میں سے کوئی ملاقات کرے تو اس سے کہنا کہ وہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرے، امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو آپ سے ملاقات کے لیے آ کیوں نہیں جاتا؟ صحابی کے درجے پر فائز ہو جائے، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اس کی ایک بوڑھی ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے پاس آنے سے روکے ہے۔ سوچئے نبی ہے، کائنات کے مالک اللہ نے جنہیں بنایا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت اویس نہیں جا رہے، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کی ماں جو ہے بوڑھی ہے، بیمار گھر پہ ہے، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی اویس سے ملاقات کرے تو اس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کرے۔ وقت گزرا، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کا نام اویس ہے؟ ہاں میرا نام اویس ہے۔ کہا مبارک ہو، حضور نے تمہیں سلام کہا تھا اور کہا تو امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا سنا تو زاروں قطار رونے لگے، بہت رونے لگے۔ تو ان صحابیوں نے عرض کیا کہ جب آپ حضور سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر پیار کرتے ہیں، تو پھر آپ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ قرن تو زیادہ دور میں نہیں تھا، سلمان فارس سے آ گیا اور بھی لوگ دور دور مقام سے آ گئے، لیکن تم کیوں نہیں گئے؟ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ لوگ تو حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ تو حضور کی خدمت میں رہے ہیں، تو آپ تو بڑے مرتبے والے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ حضور کے ساتھ رہے تو حضور کی بھویں کیسی تھی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہا حضور کی بھویں کیسی تھی؟ تو اب وہ لوگ جو ہے بتا نہیں پائے، اس لیے کیونکہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہوئے، لیکن حضور کا حکم بیان کرنے کی لوگ جرات نہیں کر سکے۔ گنتی کے 17 یا 20 صحابہ تھے جنہوں نے حضور کا حسن بیان کیا، باقی لوگ حضور کو نظر بھر کے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے۔ اللہ نے وہ جلال اور وہ جمال عطا فرمایا تھا کہ لوگ نظر حضور کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جب وہ لوگ خاموش ہو گئے تو کہا سنو، میں
تو یہ معاملہ ہے، والدین کی بڑی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے، ہم سب کے والدین